السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. راہ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے. کچھ فلائٹس روانہ بھی ہو چکی ہیں جو حج کوٹے کی ہیں گورنمنٹ کی، اور پرائیویٹ سیکٹر کے کیا حالات احوال ہیں، اور گورنمنٹ کے اندر جو جتنے بھی عازمین ہیں حج کے لیے جاتے ہیں ان سب کی پریشانیوں کے حوالے سے کیا کیا دشواریاں ان کو پیش آتی ہیں ان کے حوالے سے، اور جتنے بھی ٹریولنگ کے حوالے سے مسائل ہیں ان کے حوالے سے، سامان کیا لے کے جانا ہوتا ہے، کیا نہیں لے کے جانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی نیٹی گریٹیز ہیں ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں. سید احمد صاحب، آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں درویش ٹریولز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ اتنی مسافت طے کر کے آئے ہمارے لیے، بہت شکریہ. احمد بھائی، یہ بتائیں کہ پہلے تو تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج کے اندر آپ نے ٹریول کی ایک کمپنی رن کی ہے. کیا دنیا گھومتے رہے ہیں؟ پہلے ٹریول کا ایجنسی کھولنے کا کیسے شوق کیسے پیدا ہوا؟ کوئی خاندان میں کوئی تھا جس کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ یہ اچھا بزنس ہے، یہ کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ریلیٹیوز تو ہیں میرے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ویسے ہی بچپن سے بہت شوق تھا عمرے کا، حج کا. ماشاءاللہ. ہاں، اور اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، جانے کی خواہش کرتے کرتے جو ہے بس شوق ہوا کہ ہر سال حج پہ جائیں، ہر بار بار عمرے کرنے جائیں. ماشاءاللہ. اور پھر ٹورزم کا بھی شوق ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اپنی کمپنی جو ہے نا اسٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، عمرے کی سعادت، حج کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی ابھی تک؟ جانا نصیب ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حج اور عمرے کے علاوہ بھی اور ممالک میں دیگر میں آپ گئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے درویش ٹریولز جو ہے، وہ صرف حج اور عمرے کا آپ لوگ کام کرتے ہیں، یا پھر دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ٹریول کرنا ہو تو بھی آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل. کیا کہتے ہیں، ہمارے ٹرکی، فار ایسٹ کے جتنے پیکیجز ہیں، یورپ ہو گیا، اور ہر جگہ مطلب آج کل جس طرح لوگ ملیشیا، تھائی لینڈ، ٹرکی پلس عمرے کے لیے جا رہے تھے، سنگاپور کے ساتھ، باکو کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، دبئی کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے. تو الحمدللہ ورلڈ وائڈ پیکیجز ہیں ہمارے پاس. اور یہ ہے کہ اسپیشلائز ہم جو ہے حج عمرہ میں، اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں مالدیوز ہو گیا، اور جہاں جہاں ٹورزم اسٹارٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کا ڈومیسٹک ٹورزم ہمارا بہت اچھا ہے، اور آج کل بہت زیادہ اس میں ہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈومیسٹک کا آپ کا کام زیادہ اچھا ہے، تو آپ یہ بتائیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ ڈومیسٹک کے اندر سیف ایریاز جو ہے، بعض اوقات فیملیز کو جانا ہوتا ہے لیکن وہ یہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار کن علاقوں میں جایا جائے. کہہ دیتے ہیں کہ جی ناردرن علاقوں میں چلے جائیں، لیکن ناردرن میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر فیملیز کے ساتھ جانا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑی سی دشواری ہے، پریشانی ہے. تو آپ کو ظاہر ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو بھیجتے ہیں، فیملیز اٹیچڈ ہیں آپ کے ساتھ. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ جو اگر ناردرن ہمارے علاقے ہیں وہاں جانے کے لیے سیفسٹ اگر فیملی کے ساتھ جانا ہو تو وہ کون سے علاقے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الحمدللہ پورا پاکستان سیفسٹ ہی ہے. ویسے تو ہے، کچھ علاقے ہیں مطلب وہاں پر تھوڑا سا، میں دوسرے دہشت گردی وغیرہ کے حوالے سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن فیملیز کے حوالے سے جانے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیسلٹیز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. کیونکہ اگر پریکٹیکل ہم بات کریں تو مکمل طور پر جس طرح ٹورسٹ کو سہولیات دی جانی چاہیے، فیسلٹیز دی جانی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ نہیں ہے. اگر ہم پریکٹیکل آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں، ان حوالے سے پوچھ رہا ہوں میں. نہیں دیکھیں، اگر آپ اس لحاظ سے کہنا چاہ رہے ہیں، جو دشواریاں پیش آتی ہیں وہ رستوں کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جیسے ہنزا کا ایریا ہے، گلگت بلتستان وغیرہ ہیں، وہاں بچوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ رستے کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ رستے تھوڑے جو ہے نا مشکل ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے جانا، اور بالکل ہی ایک طرف کھائی ہے، اور بالکل چھوٹا سا رستہ، جی رستہ ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور چھوٹا سا رستہ ہے، جس کی وجہ سے اگر گاڑی سامنے سے آ رہی ہے اور آپ اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ان کی جو ہے بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ جو انفینٹ ہیں، مطلب جو چھوٹے بچے ہیں، بالکل ان کو لے کے اس جگہ پہ نہ جایا جائے. باقی تو ہاسپٹیلٹی پاکستان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ تو ماشاءاللہ، اور ورلڈ وائڈ جو ہے یہ مشہور ہے بات، اور لوگ آ رہے ہیں باہر سے. ایک ابھی لیٹسٹ میں نے ایک دیکھا، ایک فیمیل لیڈی ہیں جو کیا کہتے ہیں امریکہ سے شاید یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہیں. جی ہاں بالکل. جی ان علاقوں میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جو جگہ ہے رہنے کے قابل وہ یہی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا احمد بھائی، خاص طور سے آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے حج کے حوالے سے جاننے کے لیے. لوگوں کو دشواری پیش آتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے قریب کے رشتہ داروں کے اندر کوئی گیا نہیں ہوتا نا حج پہ یا عمرہ پہ.
تو ان کو اس حوالے سے بڑی پریشانی پیش آتی ہے، اور لوگ چاہ رہے تھے کافی وقت سے کہ ہم حج کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے پروگرامز جو ہے وہ کریں، تاکہ وہ جو سفری دشواریاں ہیں، وہ جو نیٹی گریٹیز ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی حج کی، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ گورنمنٹ کوٹا پہ اپلائی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ کا بھی بتا دیں، تھوڑا سا جو پرائس کا ڈفرینس ہے دونوں کا، جو کاسٹ کا ڈفرینس پڑتا ہے، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں۔ لیکن سب سے پہلے سعد بھائی میں آپ کو بتاؤں گا، ہر مسلمان کو سب سے پہلے نیت ضروری ہے حج کی، ٹھیک ہے، اور حج فرض ہے ہر مسلمان پر، ہاں جو صاحب استطاعت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو خواہش ہوتی ہے، جس کو جانا ہے حج کے لیے، وہ ایک ہمارے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا غلہ کہلاتا ہے، جی ہاں، وہ بنا لیا جائے اور اس میں پیسے جمع کرتے ہیں، گلک بھی کہتے ہیں اس کو، گلک، ٹھیک ہے، تو وہ بنا لیا جائے اور اس میں پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر دیے جائیں، لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے، تو اللہ پاک جو ہے کبھی نہ کبھی موقع دے دیتے ہیں حج پہ لے جانے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات حج اور عمرے کی دشواریوں کی، تو حج اور عمرہ جو ہے وہ ہے ہی مشکل، ٹھیک ہے۔ وہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال پر جو آزمائش آئی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک وہ جاری کرتی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ جو اللہ کے محبوب کی اداؤں کا نام ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ ہے مشکل، اسی لیے اس کی نیت ہی یہی ہے کہ یا اللہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماؤ، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک نیت کریں اس چیز پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پہ یعنی کہ کوئی ارادہ اگر کر رہے ہیں تو اس پہ پورا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور اپنی ساری جو ہے پاسبلٹیز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گراؤنڈ میں جتنی بھی ورک کرنا ہے ہمیں وہ ہم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توکل پہ ہم سفر شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے ٹریول کنسلٹنٹ، اور تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے جو حاجی ہے جانا چاہ رہے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو ساری چیزیں بنا دیں گے، ان کا ویزا ہو گیا، ٹکٹ ہے، ان کی اکوموڈیشن ہے، ان کی ٹرانسپورٹ ہے، اور جو بھی ان کے ٹریول انشورنس وغیرہ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم یہاں پر زمینی طور پہ مطلب ہر چیز کنفرم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیزوں میں سوری ٹو کٹ یو آف، ان سب چیزوں کے اندر آپ لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں، جی بالکل۔ تو اس کے بعد جو ہے جب حاجی خود جاتے ہیں آگے، اب ان کا سفر ہے، اب اس میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کبھی فلائٹ کا لیٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، فلائٹ کا کینسل ہونا ہے، فلائٹ کا مس ہونا ہے، اس کے بعد حاجی جب وہاں پہنچ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم ٹریول کرتے ہیں کافی لوگ، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایئرپورٹ پہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بس کہاں سے لے کے جائے گی، تو ایون ہم ہر چیز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بذات خود ہر چیز کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، سارے اسباب اختیار کرنے، اس کے بعد توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ۔